درس میں سورہ بقرہ پہلا پارہ چھٹے رکوع پر بات ہو چکی ہے۔ اس میں تذکرہ یہ تھا کہ پوری قوم اپنے فسق و فجور کی بنا پر عذاب کی مستحق ہو گئی۔ کہا گیا تھا کہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے حتتن کہو، انہوں نے بجائے حتتن کے ہنتتن کہا۔ حتتن کے معنی ہم مغفرت چاہتے ہیں اور ہنتتن کے معنی گیہوں ہے بھوسے میں۔ انہوں نے گویا اس جملے کو ایسا بدلا کہ مذاق بن گیا۔ اس کی بنا پر وہ فاسق قرار پائے اور مستحق عذاب ہوئے۔ اس کے بعد اسی مقام کا کچھ حصہ باقی ہے کہ ایسی فاسق قوم جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہونے کے باوجود صریح حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے، مقام تیہ میں سزا کاٹ رہی ہے، اور وہ اس موقع پر بھی ان پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں کہ انہوں نے کھانا مانگا تو من و سلوہ دیا گیا، دھوپ کی شکایت کی تو بارش سے پہلے جو بادل آتا ہے باریک سا سفید ابر، اس میں سفیدی کی بنا پر زیادہ اندھیرا بھی نہیں ہوتا، ویسے بادلوں سے چھاؤں کیا اللہ نے۔ کالے بادل تو اندھیرا کر دیتے ہیں، سفید بادل کا انتظام کیا ہے کہ چھاؤں بھی رہے اور سیاہی بھی محسوس نہ ہو۔ اس موقع پر انہوں نے شکایت کی کہ ہم کو پانی چاہیے، پانی کی قلت ہے۔ اللہ نے ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ کی وہی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی، جس سے پہلے وہ بکریاں ہکالتے تھے، پتے جھاڑتے تھے، ٹیکا لگاتے تھے، اور اسی لاٹھی کے بارے میں اللہ نے ہم کلامی کا آغاز کیا تھا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ کے ہاتھ میں ہے کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا ہوتا قَالَ هِيَ عَصَايَ، میری لاٹھی ہے، تو بات ختم ہو جاتی، لیکن قَالَ هِيَ عَصَايَ کے بعد لمبی تقریر کہہ دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اسے ٹیکا لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں ہکالتا ہوں اور بہت سے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے وہ بہت سے کام میں سے ایک کام یہ بھی لیا کہ اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ بھلا لاٹھی اور پتھر سے کیا تعلق پانی کا؟ معجزہ کہتے ہی اسے کہ جو عقل میں نہ آئے۔ معجزہ بنا ہے عجز سے، عین جیم زے، عجز، کسی کو عاجز نہیں، ساری کائنات کو عاجز کر دینے والا۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو پتھر پہ لاٹھی مار دے پانی نکل جائے، ہے کوئی؟ اور نہ یہ قلت کیوں آتی؟ پانی پر، پانی اور پتھر اور لاٹھی تینوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہی پتھر جو پانی سے بالکل خالی ہوتا ہے، وہ لاٹھی جو دوسرے کام کے واسطے بنائی گئی ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو اس پتھر پہ مارا تو مارتے ہی ایک نہیں چشمے 12 نکلے۔ ایک مار میں پانی کا نکلنا یہ بھی معجزہ ہے، اور ایک مار سے 12 چشمے نکلنا یہ اور بڑا معجزہ ہے۔ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اس کا صریح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ معجزات سے آنکھیں نہیں کھلتی۔ ساری کائنات میں دلائل بھرے پڑے ہیں، لیکن لاکھوں لوگ خدا کے غیر کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ جس طرح آپ ان کی عبادت پہ تعجب کرتے ہیں، وہ بھی ہماری بہت سی باتوں پر تعجب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ان کے بہت سے کام مشترک ہو چکے ہیں آج کل رسم و رواج کی وجہ سے۔ تو معجزات سے آنکھیں نہیں کھلتی۔ اس آیت میں یہی واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اسْتَسْقَىٰ، ساقی سنا ہوگا آپ نے، پلانے والے کو بولتے ہیں۔ سقیہ یسقا کے معنی پانی پلانا، اور اس سقیہ میں جب الف سین تے شروع میں آ جائے تو طلب کے معنی میں آتا ہے۔ ایک باب ہے استفعال کہتے ہیں اس کو، اس کی پہچان کیا ہے؟ الف سین تے شروع میں آنا کسی بھی ورب کے، سمجھ جاؤ یہ باب استفعال ہے۔ پہچان بتا رہا ہوں، پہچان سکے پہچان لو۔ الف سین تے، یہ 3 حرف آیا تو طلب کے معنی میں ہوتا ہے، کہیں بھی آئے۔
جسے نصرت مانے مدد، نصرہ مدد کیا، استنصرہ مدد چاہا، مدد کرنے کو چاہا، خرجہ نکلا، استخرجہ نکالنے کو چاہا. کہیں بھی آئے گا پورے قرآن کریم میں، آج یہ سبق یاد کر لو، الف سین تے آیا تو طلب، تو یہاں پر سقا ہے، اس میں الف سین تے لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ استسقا، پوری قوم نے پانی کو طلب کیا. آج بھی پوری قوم طلب کر رہی ہے. اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے، پانی برساتے ہم ہیں، ہمارا حکم ماننا چاہیے. ہم نے کہا ہے زکوٰۃ دو، پانی خود برسے گا. خمسم بخمسن، حدیث طویل ہے. 5 چیزیں 5 چیزوں میں ہیں. بے حیائی چھوڑو، تعاون نہیں آئے گا، امراض نئے نئے نہیں آئیں گے. زکوٰۃ دو، پانی خود بخود آئے گا. تم بندوں کا حق مانیں گے، تمہارا حق بندہ جو اللہ سے بد دعا کرے گا تو رک جائے گا، وہ تم روکو گے روکا جائے گا، تم دو گے دیا جائے گا، وصول ہے یہ. اوقیف اوقا اللہ علیہ، اگر تم بندوں کا حق روکو گے تو تم پر اللہ روک دیں گے. آج وہی ہے، زکوٰۃ دینے میں سب آنا کہانی کرتے، سمجھتے ہیں میرا مال نکل جائے گا تو کم ہو جائے گا، جا جا کے دعائیں کر رہے ہیں. پہلے زکوٰۃ نکالنا پڑتا اس کے لیے، زکوٰۃ دیں پھر دعا کریں، نکلتا پانی خود بخود. قوم کا بیشتر حصہ زکوٰۃ دینے سے کوسوں دور ہے. جو نکالتے بھی ہیں وہ بھی برائے نام نکال دیتے ہیں، علی الحساب، بلا حساب کیے ہوئے. تو حضرت موسیٰ سے پوری قوم نے کیا طلب کیا؟ پانی طلب کیا. استسقا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور جب چاہا پانی کو موسیٰ سے. یہاں آگے لقوم ہی آیا، اس کا مطلب حضرت موسیٰ نے اللہ سے پانی چاہا اپنی قوم کے لیے، یہ مطلب ہے. پہلے قوم نے موسیٰ سے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پھر اللہ نے ایک حکم دیا کہ اس لاٹھی کو مارو. تو یہاں ہے جب طلب کیا قوم نے موسیٰ سے، پھر موسیٰ نے طلب کیا اللہ سے اپنی قوم کے لیے، یہ ہے لقومی کا کلام. اپنے قوم کے لیے حضرت موسیٰ نے جب پانی مانگا، اس پورے مقام میں کوئی نہر نہیں تھی، کوئی دریا نہیں تھا، کوئی بورویل نہیں تھا. اوپر سے جو بادل تھے وہ صرف چھاؤں کے لیے تھے، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو پتھروں سے پانی کو نکالتے ہیں. حکم دیا ہم نے، فقلنا، ہم نے کہا، اضرب، مارو. امر کا صیغہ واحد ہے. اضرب بعصاک الحجر، الحجر پتھر کو بولتے ہیں. اگر وہ کالا ہے تو حجر اسود ہو جاتا ہے، اور سفید ہے تو حجر ابیض کہلاتا ہے. الحجر کے معنی پتھر. یہ حجر اسود پہلے اسود نہیں تھا، اب ہوا ہے اسود گناہوں سے. پہلے حجر ابیض تھا، سفید تھا. یہ جب نصب کیا گیا، لایا گیا جنت سے، تو سفید دودھ کی طرح تھا. یہ بنی آدم کے گناہوں کو سخت کرتے 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 وہ کالا ہو گیا. اس میں اللہ نے کیا قوت دی ہے، وہ گناہوں کو جذب کرتا ہے. اور یہ پتھر ہے جو اللہ کے نبی کی مار سے رو کر پانی بہاتا ہے. پیچھے آ چکا ہے. پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، لڑھک جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں. اللہ کا خوف ان پتھروں کو ہوتا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یا وہی پھٹ جاتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. یہ خدا کے خوف سے پھٹتے ہیں. یہاں ڈنڈا مارنا بھی خدا کے حکم سے تھا، اسی واسطے اس کا پھٹنا اور پانی کا بہنا سب اللہ کے حکم سے. یوں تو کائنات میں کوئی چیز بلا اللہ کے مرضی اور حکم کے ہوتی ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں میں نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، لمبی سناتے. ہم نے کچھ نہیں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. جب تک اللہ نہ چاہے تم کچھ نہیں کر سکتے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ نہ چاہے تو تم کیا کر سکتے؟ اللہ نے کہا ہم کفر پہ راضی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تب بھی ہم راضی نہیں. کفر پہ اللہ راضی نہیں ہو سکتا. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَهُ. ہاں شاکر بنیں گے آپ تو اللہ راضی ہوگا. اور شاکر بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا اعتراف کریں ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا آپ سے. ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا. ہم تو دکھائی دیتے ہیں.
بچہ پیدا ہوا اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے پیدا کیا، غلہ پیدا ہوا اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا، بارش ہوئی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بارش کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے حرکت ضرور کی، کسان نے صرف گیہوں ڈال دیا کھیت میں، بس نکالا نہیں، اس کو نکالنا تو اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں پر یہ اشارہ یہ ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا مارو اپنے لاٹھی کو پتھر پہ۔ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام پتھر ہے، مگر نہیں، الحجر میں جو الف لام ہے یہ پراپر ناؤن کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کی کتاب میں ہر لفظ میں نقطہ ہے، سمجھ میں آئے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ الحجر میں جو الف لام لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص پتھر تھا، پراپر ناؤن بتا رہا ہے۔ عام پتھر ہوتا تو کہیں بھی مار دو پانی نکل جاتا، نہیں، ایک مخصوص پتھر ہے، اور وہ پتھر حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت دن تک لگا رہا۔ سورہ احزاب پارہ 22 میں ایک واقعہ ہے، آخری رکوع میں حضرت موسیٰ کی قوم نے ایک الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ پہ، اللہ نے اس الزام کو دھلنے کے لیے اس پتھر کو لگایا کام پہ، کہا جب موسیٰ نہانے جائیں اور کپڑا نکال کے تم پر رکھیں، صاف جگہ دیکھے رکھتا آدمی، کپڑا نکالنے والا صاف جگہ دیکھے رکھتا ہے، چکنا پتھر دے کے اس پر رکھ دیا، اور جیسے وہ نہانے مصروف ہوئے یہ پتھر کپڑا دے کے چل دیا۔ اب ان کو احساس ہوا کہ میرا کپڑا گیا تو میں کیا پہنوں گا؟ اس پتھر کے پیچھے صوبی حجر کہتے ہوئے ڈنڈا لے کے جو نکلے ہیں تو یاد ہی نہیں آیا کہ میں کپڑے میں ہوں کہ بغیر کپڑے کے ہوں، وہیں جا کے رکے جہاں مقصد تھا رکانے کا اللہ کو۔ پورے سرداروں کی محفل، ان کا جو عیب تھا کچھ بھی نہیں تھا، ان کا شبہ دور ہو گیا، انہوں نے پتھر کو مارا، پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ وہ تفصیلی واقعہ سورہ احزاب پارہ 22 کے آخر میں ہے، پارے کے آخر میں نہیں، سورہ احزاب کے آخر میں پورا واقعہ وہاں آئے گا۔ تو وہ پتھر یہی پتھر ہے جو آپ کے ساتھ تھا، پتھر پہ مارتے ہی فنفجرت، نکلے اس سے کیا نکلے؟ 12 12 عینن، چشمے، 12 چشمے نکلے۔ چشمے 12 کیوں نکلے؟ تاکہ ہر قبیلے کو، ہر خاندان کو اپنا الگ الگ مشرب اور پن گھٹ معلوم ہو جائے، کیونکہ اولاد یعقوب میں آپ کو معلوم ہے حضرت یعقوب کی اولاد سے 12 قبیلے نکلے ہیں، 12 قبیلے، 12 خاندان چلے ہیں۔ حضرت یعقوب ان کے 12 بیٹے، ایک تو بنیامین، ایک یوسف، یہ دونوں سگے ہیں، ماں باپ ایک ہے، اور باقی جو 10 ہیں باپ ایک ہیں ماں الگ ہے۔ وہ 12 کے بارے پورے خاندان بڑھتے چلے گئے، قبیلے بن گئے ان کے، تو جہاں جہاں یہ تھے 12 قبیلے تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ہر انسان نے ان میں سے اپنے اپنے مشرب کو، مشرب کے معنی پن گھٹ، پانی پینے کا مقام۔ اردو میں جو مشرب استعمال ہے، آپ کا مشرب کیا ہے؟ یعنی ہم مشرب ہے، یہ ہمارا ہم مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہماری سوچ ہم سے ان سے بالکل ملتی جلتی ہے، ہم نوا ہے، ہم مشرب ہے۔ کسی آدمی میں اگر ذہنی توازن ہے، توافق ہے، تو اس کو ہم مشرب کہا جاتا ہے۔ یہاں مشرب سے مراد پن گھٹ ہے، اپنا گھاٹ سب کو معلوم۔ اب اللہ خطاب فرماتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ نے کہا پہلے کھاؤ، اس کے بعد کہا پیو۔ حالانکہ اس آیت میں کھانے کا تذکرہ آیا، لیکن نعمتوں کا ذکر شروع میں آ چکا ہے۔ اب پانی کے بغیر کھانا مشکل تھا، شکایت دور ہو گئی ہے، اب جو تمہیں کمی تھی پانی کی ختم ہو گئی، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ رزق کے معنی روزی کے آتے ہیں اردو میں، لیکن رزقہ کے معنی ہر ضرورت کی تکمیل کے آتے ہیں۔ رزق صرف کھانا نہیں ہے، کلو واشربوا من رزق اللہ، چونکہ کھانا اور پینا یہ جزو اعظم ہے رزق کا۔ جیسے انسان صرف مٹی سے نہیں ہے، انسان کے اندر جو جزو غالب ہے وہ مٹی ہے، تو کہا انسان مٹی سے بنا ہے۔ جو انسان کے اندر زیادہ ہے وہ مٹی کا عنصر غالب ہے، تو مٹی سے بنا ہے کہہ دیا،
ورنہ انسان میں 4 جز ہیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا، چاروں ہیں اس کے اندر، ایک سے کیوں بنا کہا جزو غالب؟ تو ایسے یہاں بھی جو جزو غالب ہے وہ کھانا اور پینا ہے، ورنہ رزق میں ہر چیز آتی ہے، بندے کے لیے ہر ضروری چیز سب رزق میں آتی ہے، جس میں کھانا پینا جزو اعظم ہے۔ کپڑا بھی رزق ہی ہے، کپڑا اس کے بعد نمبر آتا ہے، نان نفقہ پہلے بولتے لوگ، نان نفقہ کے بعد سکنا بولتے، رہنے کی جگہ، کپڑا بعد میں، دیگر مصروفیات سب بعد میں، بیسک چیزیں کیا ہیں؟ کھانا پینا، رہنا۔ اس لیے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت فساد کرو زمین میں، مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ تعثو، یعثو، تعثو کے معنی آتے ہیں پھرنا، نیت کیا تھی؟ مفسدین، فی الارض، زمین میں، زمین میں مت پھرو فساد کرتے ہوئے۔ فساد کرنا کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو مار دیا تو قتل ہے، اور کسی انسان کو لوٹ لیا تو ڈکیتی ہے، کسی کو چوری کر لیا تو چوری ہے، ہر چیز کے الگ الگ نام ہیں، تو فساد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں فساد کی تعریف میں ہر وہ عمل جو امن کو ختم کر دے اس کو فساد فی الارض کہا جائے گا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نقض امن کا خطرہ ہے۔ نقض امن، نقضہ توڑنا، امن موجود ہے اس کو توڑ دے رہا، ہر وہ عمل جو نقض امن کا باعث بنتا ہو اس کو فساد فی الارض کہا ہے قرآن نے۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے تو اس کو مفسد کہا جاتا ہے، لیکن فساد کرنے والے اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم مفسد ہیں، ان کے دماغ میں ہی آتا نہیں۔ اب وہ کون کون سا عمل ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے ہر حق والے کا حق دے دو، ایک چھوٹا سا اشارہ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، کھیت کا حق دے دو کھیت کے کٹنے کے دن۔ آتو ذی حق حق کا، ہر حق والے کا حق دے دو، ایک آرڈر اللہ کا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، تھوڑا آگے جواب لو تاکہ بعد میں آنے والوں کو تعامل ہو رہا ہے، آگے گھسنے میں، گردن پھلانگنے میں موقع دینا نہیں چاہیے، ہم گردن پھلانگنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور تھوڑی دیر کے واسطے موبائل بند کر لینا چاہیے تاکہ کوئی بیچ میں آئے ہی نہ۔ تو ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہر حق والے کا حق دے دو۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا حق نہیں دے رہا، یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ کیسے ہوتا فساد؟ اس سے فساد کیسے ہوگا؟ اس کے اسباب الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کا حق نہیں دے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے جو چیزیں اس پر رحمت کی شکل میں آنے والی تھی سب رک جاتی ہیں، اس کو بے چین کر دیتی۔ تو اس سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں اس بے چینی کے باعث ان کے حق ادا نہیں ہوتے، اور سارے حقوق والے کھڑے ہو جاتے، فساد شروع ہو جاتا۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوا، زکوٰۃ نہیں دیے تو کیا ہوا، فلاں کام نہیں کیے تو کیا ہوا۔ جب بندے کا حق نہیں دیں گے تو بندہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں حاصل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس رحمت کو روک لیتے ہیں، ابتلا اور آزمائش۔ مثلا بارش کو روک لیا، یہ کیا ہے؟ رحمت ہی تو ہے۔ اللہ نے موسم پر بارش نہیں برسایا تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مانگ کے لو، مگر روکا کیوں نہیں سوچا کبھی؟ موسم ہو گیا بارش کا، اس کو ہم کہتے ہیں پیر نابالغ۔ پیر صاحب پیر ہو گئے مگر نابالغ ہیں، موسم بارش کا آیا مگر بارش نہیں آئی، سب مانگنے پہنچ گئے مگر کبھی نہیں سوچا کہ بارش رکی کیوں اور کس نے روکا اور کس سے روکا۔ یہ اسباب کہتے ہیں۔ حکیم ڈاکٹر میں یہی فرق ہے، حکیم صاحب کیا ہے؟ جڑ تلاش کرتے، بیماری کیوں آئی، اس کے اندر علت کیا ہے، اور جب تک ریزن تلاش نہیں کر سکیں گے علاج صحیح نہیں کر سکیں گے۔ امت چاہتی ہے کہ ہماری مرضی چلتی جائے، ہم جب آرڈر دیں اللہ کو پانی برسا دینا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ہماری مرضی،
یہ ایک عمل ہے، اللہ نے کہہ دیا ہر حق والے کا حق دے دو. آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، بارش رک گئی، بارش رک گئی، کائنات پریشان ہو گئی. تو یہ بظاہر ایک لگتا ہے کہ فساد نہیں ہے، مگر فساد ایسے ہی ہوتا. تو خلاصہ کیا نکلا اس کا؟ ہر وہ عمل جس میں کسی کا حق پوشیدہ ہو اور حق نہ دیا جائے وہ فساد فی الارض کا سبب ہے. یہ اصول بنتا ہے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو، رسول اللہ کا حق ہو، قرآن کا حق ہو، بیوی کا حق ہو، بچوں کا حق ہو، پڑوسی کا حق ہو، مسافر کا حق ہو، یتیم کا حق ہو، کسی کا کوئی بھی حق ہو، اگر وہ حق روکا گیا فساد فی الارض ہے. ہاں، نتائج جلدی ظاہر ہوں یا دیر سے ظاہر ہوں، کبھی ظاہر نہ بھی ہوں، لیکن فساد فی الارض یہی ہے کہ حق والے کا حق روک دیا جائے. جتنا زیادہ کسی کا حق روکا جائے گا اتنا زیادہ فساد کا سبب بنے گا. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب پوری قوم نے پانی پی لیا اور کھانا کھا لیا اور اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ فساد مت کرو زمین میں. اب وہ حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانا کب تک کھائیں؟ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے، ہمیں تو ہماری مرضی کا کھانا چاہیے. اللہ نے من اور سلوا دیا، حلوہ بٹیر دیا، پتھر سے بارش کا پانی دے دیا. اب پانی ہم پی کے کھانا کھا کے ہم مست تو ہیں، لیکن ایک کھانا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، طعام واحد مانے ایک کھانا. وہ کون سا؟ وہی ایک. جب دیکھو بریانی. بیدار ہو گئے ہم بھی بریانی کھاتے کھاتے. جب دیکھو بریانی. پوری قوم کہتی ہے یہ من سلوا کب تک کھائیں گے؟ جب دیکھو وہی بٹیر، جب دیکھو وہی ترن زمین. ایک کھانا ہم نہیں کھا سکتے، ہمیں الگ الگ کھانے دیجیے. کوئی قصہ مشہور ہے، کسی نے کہا بھائی ایک کھانا ملے گا، کوئی ایک اناج منتخب کر لو. بادشاہ کو جب پکڑا گیا، قیدی بنایا گیا تو کہا ایک کھانا منتخب کر لو. انہوں نے باورچی سے کہا بھائی کیا کروں؟ کہا چنا مانگ لو، چنے کی دال، سب پکا دوں گا اسی سے. چنے کی دال لے لیا، کہا ایک کام کرنا ہے، کہا بچوں کو پڑھانے کا کام لے لو. بچوں کو پڑھائیں گے، سارے کام بچے کریں گے اور چنے کی دال سے سارے کام کر دیں گے. تو باورچی اچھا رہا تو ایک سے کئی کھانا بنا سکتا، اسی سے مٹھائی بناتا، اسی سے روٹی بناتا، اسی سے سالن بناتا، سارے کام کر لیتا. یہ قوم کو بنا بنایا ملتا تھا، ایک کھانے پر قناعت نہیں کر سکے. کھانا خراب نہیں تھا، سرنجمین میٹھا حلوہ تھا. من اور سلوا کا مطلب کیا ہے؟ گوشت کھاؤ، میٹھا کھاؤ، سو جاؤ کھانے سے. پانی اللہ کی طرف سے. لیکن جب دماغ خراب ہوتا ہے تو آدمی ایسی خواہشیں کرتا ہے. قناعت نہیں. قناعت بہت بڑی چیز ہے. خواہشیں، یہ ایک کھانے پر ہم قناعت نہیں کر سکتے. کیا پیٹ نہیں بھرتا تھا؟ کیا بھوک لگتی تھی؟ نہیں، پیٹ بھرتا تھا کیونکہ بہترین قسم کا یہ گوشت ہے. سب سے بہترین گوشت جو ہوتا ہے وہ پرندے کا ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے. تمام گوشت کے مقابلے میں زود ہضم ہوتا ہے. مگر گوشت کھانے کے بعد، حلوہ کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد میں اب شکایت کیا ہے؟ ایک کھانا کیسے کھائیں؟ اللہ نے ان کی بات پر تبصرہ کیا ہے کہ تم ادنا چیز مانگ رہے ہو. دیکھو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا جو چیز گھٹیا ہے، گھٹیا چیز کو تم مانگ رہے ہو اور اعلیٰ چیز کی تم ناقدری کر رہے ہو. ناقدری کا وبال بڑا سخت ہوتا ہے. دیکھو اللہ الفاظ اتنے سخت ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. جب لن آ جائے، لن عربی میں لن اور اردو میں ہرگز دونوں ایکول ہے، برابر ہے. ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر. لہذا فَادْعُوا لَنَا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان میں سے جو زمین اگاتی ہے. زمین کیا کیا اگاتی ہے؟ اس میں ہمیں تو ہر چیز چاہیے. یہاں تو چند نام دیا اللہ نے. من بقلیہا، ترکاریاں، قصائیہا، ککڑیاں، فومیہا، گیہوں، عدسیہا، مسور، بصلیہا، پیاز. یہ کچھ نام بتائے ہیں. اور بھی خواہشیں رہی ہوں گی، لیکن منبع تنبت الارض اصل ہے. جو زمین اگاتی ہے ہمیں اگنے والی شے چاہیے. یا اوپر سے جو برستا ہے ترن زمین، حلوہ،
اوپر سے آتا ہے پرندہ، یہ ہمیں نہیں، ہم ایسا زمین سے چاہیے۔ اللہ قادر مطلق ہیں، دینے میں تعامل کیوں ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ ہو کہ تم ادنا چیز مانگتے ہو، بہتر چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ قال، فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ میں نے ابھی سنایا تھا آپ کو الف سین تے، الف سین تے، یہاں جو تے آ گیا ہے بیچ میں، یہ صیغہ حاضر کی وجہ سے آ گیا، ورنہ الف سین تے یہاں بھی ہے، چاہنے کے معنی میں ہے، اور باقی بدلنا اردو میں استعمال ہے، پیر بدل دیا، کپڑا بدل دیا، جوتا بدل دیا، بدلنا اسی بدلنے کے معنی میں یہاں ہے۔ اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ کیا بدلنا چاہتے ہو؟ الذی ہوا ادنا، جو کہ وہی ادنا ہے یعنی گھٹیا چیز ہے، بالذی ہوا خیر، مقابلے میں اس کے جو کہ بہتر ہے۔ بہتر ہے حلوہ کھاتے، لیکن تم اس کو چھوڑ کے ادنا چیزیں مانگتے ہو۔ مجھے اس آیت میں بڑا مزہ آتا ہے، اللہ نے بھی ان تمام کو گھٹیا کہا، کس کو؟ یہ پیاز کو اور آپ کے مسور کی دال کو۔ یہاں بڑا محاورہ ہے، یہ منہ مسور کی دال۔ میں بولتا ہوں کون بنایا محاورہ؟ یہ کیا ہے اس میں خوبی؟ یہ منہ مسور کی دال بڑا محاورہ ہے، اللہ نے گھٹیا کہا ہے اس کو۔ جتنے لوگ ہیں سب کے سب تعریفیں کرتے ہیں، یہ اس میں ککڑی، ترکاری، گیہوں اور مسور کی دال اور پیاز کی دال، ان سب کو اللہ نے گھٹیا کہا۔ کس کے مقابلے میں؟ من اور سلوا کے مقابلے میں، گوشت اور میٹھے کے مقابلے میں اس کو گھٹیا کہا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ڈرا ڈرا کر سبزیاں مہنگی کر دیے لوگ، بہت ڈرائے، اتنا ڈرائے کہ مر جاؤ گے، حالانکہ کچھ بھی کھاؤ مرنا ہے، اور وہ جو وقت مقرر ہے اللہ کا وہ بھی ٹلنے والا نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہے، پھر کیا کی پریشانی ہے؟ مرنا یقینی اور مرنے کا دن مقرر ہے، یہ جو دو چیزیں فکس مان لیا ہم نے، تو پھر کاہے کا ڈر ہے، کاہے کا خوف ہے؟ کیا کچھ دوسرا کھانے سے موت پہلے آ جائے گی؟ یہ سب دماغی فطور ہے۔ جو یہاں کہا گیا ہے بالکل 100% وہی صحیح ہے کہ یہ ادنا ہے اور وہ اعلیٰ ہے۔ خرابی ہے ہماری کاہلی کی، آج لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، جسمانی ورک نہیں ہے، چاہتے بھی نہیں۔ جسمانی راحت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ مفید چیزیں جا کے مضر ہو گئی ہیں، تو یہ خرابی چیزوں کی نہیں ہے، یہ خبر ہمارے عمل کی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، جتنی رکعتیں سنتوں کی ہیں پوری پڑھو، اچھی خاصی ورزش چاہیے، پڑھ کے دیکھو۔ اکثر و بیشتر لوگ ڈنڈی مارتے، ظہر کی سنتوں میں بھی، عشاء کی سنتوں میں بھی، وہ ڈنڈی مارنے سے نوبت آتی ہے، ورنہ کھانے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اللہ نے اس کو خیر کہا ہے اور اس کے مقابل سب کو ادنا کہا ہے، اور اس ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اس میں کوئی گنجائش نہیں سوچنے کی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ادنا ہی چاہیے، یہ بتو اترو یہاں سے، مصرن شہر میں، یہ بتو مصرن اترو کسی شہر میں، یعنی یہاں تم کو یہ کام نہیں ملے گا، جہاں کھیتی باڑی ہے وہاں چلنا پڑتا اب۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے وہ تمام نعمتیں ہیں تم نے جن جن کا سوال کیا ہے۔ سوال کا جواب ہے، جگہ الگ ہے، یہاں سے نکلو۔ اب یہاں خدا کی طرف سے بادلوں کی چھاؤں نہیں ملے گی اور نکلا ہوا پتھر کا پانی نہیں ملے گا، اور من و سلوا سے تم محروم ہو گئے، اب چلو کھیتی کرو۔ کھیتی کرنے والا جب کھیت میں پہنچتا ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ تو بڑی مشقت کی جگہ ہے، اور مشقت ہی نہیں ہے، پورا کامل بھروسہ کر کے ڈالنا پڑتا بیج کو۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اس کو اگاتا، بڑھاتا، پیدا کرتا، نہیں پیدا کرتا، کم پیدا کرتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسان اپنے آپ کو بالکل چاہے کتنا ہی جاہل ہو، لیکن اس معاملے میں بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے، ہر کسان۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ ذلت مار دی گئی ہے، کسانوں کے لیے ذلت کا حکم دیا ہے۔ اگلا ٹکڑا بھی وہی آ رہا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر مار دی گئی ذلت اور مسکنت۔ ذلت اردو میں استعمال ہے اور مسکنت محتاجی۔ کیا یہ کھیتی کرنے سے مار دی گئی ہے؟ بہت سی روایتیں بخاری میں آئی ہیں مزارعات کے بیان میں، کھیتی کرانے کے بیان میں۔ اگر کھیتی کرنے والا نماز کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، تو وہ مستثنا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے عام طور سے کھیتی کرنے والے بیل کے ساتھ، گائے کے ساتھ، بھینس کے ساتھ رہنے سے ناپاک رہتے، کپڑے پہ پیشاب کی چھینٹ پڑ جاتی،
اور بیشتر نماز نہیں پڑھتے اسی عذر سے، بیل کو لے کے گئے پیشاب کر دیا، بھینس کو لے کے آئے پیخانہ کر دیا، کپڑے گندے ہیں، حالانکہ وہ چاہے تو دھل سکتا لیکن کہاں تک دھوئے، تو نماز چھوڑ دیتا۔ اور جو نماز چھوڑ دیتا، طہارت چھوڑ دیتا، اب وہ اللہ کی رحمت کا حقدار کیسے بنے گا؟ نتیجے میں کیا ہوتا؟ شیطان کا تسلط ہو جاتا، قرآن سے دور ہو جاتا۔ اب ان پر خدا کی مار نہیں ہوگی تو کس پر ہوگی؟ یہ روایت موجود ہے مزارعات کے بیان میں، کھیتی کے بیان میں، جس گھر میں آلات حرث داخل ہوئے ذلت داخل ہو گئی، اس ذلت سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام پر قائم رہنا اور کوئی عذر، کوئی ہیلا حوالہ نہیں کرنا۔ اگر بندہ کوئی ہیلا حوالہ کرتا ہے کسی قسم کے، کوئی ہیلا حوالہ کرتا ہے تو وہ چلنے والا نہیں، یہ واضح کر دیا۔ تو ذلت سے بچنا کسان کے واسطے ایک ہی شکل میں ہے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑے، طہارت کے ساتھ رہے، نماز کا پابند رہے، اور یہی دو اسباب ہیں عام طور سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے غضب کو حاصل کر لیا، وباءوا بغضب من اللہ، لیکن غضب کی وجہ صرف کھیتی نہیں ہے، اوپر کے سارے اسباب ہیں اس میں۔ اوپر کے سارے اسباب کیا ہیں؟ مخالفت، حضرت موسیٰ کی مخالفت، جہاں جہاں تک آئے وہ سارے اسباب کی بنا پر وہ لوٹے پھرے اللہ کے غضب کے ساتھ، وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ ریزن ہے۔ ذالک بانہم، انہم سے پہلے جو با لگا ہے یہ با سببیہ ہے، یہی ریزن بیان کرتا ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ ظاہر یہ ہے کہ نبیوں کا قتل تو ناحق ہی ہوگا، لیکن وضاحتاً پھر سے کہہ دیا بغیر الحق، ناحق طریقے پر نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو نبیوں کو قتل کرنا کا مطلب کیا ہے؟ حق پیش کرنے والے کو قتل کرنا، حق کی مخالفت کرنا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، اللہ کے الچی کو مارنا، اللہ کا پیغام رد ہوا، جو حق لے کر آیا ہے وہ حق رد ہوا۔ اس حق کی مخالفت کی پاداش میں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی پاداش میں ان پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ لوٹے ذلت و مسکنت کے ساتھ۔ ذالک بما عصوا، یہ علت کی علت، انہوں نے نبیوں کو قتل کیوں کر دیا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر دی؟ ان کو اس نافرمانی کی جرأت کیوں ہوئی؟ وہ فرمایا وجہ اس کی ہے، اس کی وجہ بتا دیا، یہ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے ان کے دل پر سیاہی پڑ گئی نافرمانی کرتے کرتے، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے آگے بڑھنے والے، حد سے آگے بڑھتے۔ تو یہاں سبب کا سبب بتایا ہے، اگر کسی کا وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی نہیں ہوئی، کیوں؟ وضو کے وجہ سے۔ وضو کیوں نہیں ہوا؟ وضو کے ناقص ہونے کی وجہ سے، تو سبب کا سبب ہے۔ یہاں پر نبیوں کو قتل کرنا یہ جرم ہے، اس جرم کے واسطے ان کے دل میں گنجائش کہاں سے آئی؟ تو گناہ کرتے کرتے۔ خدا کے احکامات کی مخالفت کیوں آئی؟ نافرمانی کرتے کرتے، حد سے آگے بڑھتے بڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیچھے آیت آ چکی ہے اور آگے بھی سورہ تطفیف میں آئے گی، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ دل پہ پڑتا ہے، توبہ کیا تو دھل جاتا ہے، نہیں تو باقی رہتا ہے۔ اب گناہ کرتے کرتے اور نہ دھلتے دھلتے پورا دل نقطوں سے سیاہ ہو جاتا، وہ آیتیں صاف ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ پہلے انہوں نے حد سے آگے بڑھ کر نافرمانیاں کی، نافرمانیاں اتنی آگے بڑھ گئیں کہ اب ان کو اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی حجاب نہیں تھا، یہاں تک کہ جرأت اتنی بڑھ گئی کہ نبیوں کو قتل کرنے میں تیار ہو گئے۔ اور جب یہ بھی پیش آ گیا تو اب نبیوں کے قتل کے بعد وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے۔ تو یہ اسباب در اسباب ہے، اسباب در اسباب۔ اس آیت میں اللہ نے اس پیغام کو دیا۔ تو دو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں ان دو آیتوں سے، نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود طلب آدمی کی ختم نہیں ہوتی،
وہ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنت بنا لوں، وہ چاہتا ہے، قناعت نہیں کرتا۔ اور جب قناعت نہیں کرتا ہے تو ایسی خواہشیں پوری کرتا ہے، جب وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو بے جا اقدامات کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک نوبت اس کی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک توفیق ملنا چاہیے، وہ ہے قناعت کی توفیق۔ ایک کتاب ہے نفحۃ العرب اور ایک ہے نفحۃ الیمن، دونوں کتابیں مزے کی ہیں لیکن عربی سکھانے کو پڑھائی جاتی ہیں، لطیفے کی، قصے کی کتابیں، مگر پڑھائی جاتی ہیں اس واسطے تاکہ عربی زبان صحیح طریقے سے آ جائے۔ تو ایک قصہ نقل کیا ہے اور وہ قصہ عجیب و غریب انداز سے ہے کہ اس میں قناعت نہیں تھی، جب قناعت آئی تو ٹھہر گیا۔ ایک مالک کے پاس تھا، وہ غلام تھا، مالک اپنے کو آٹا چھانتا ہوا روٹی پکواتا اور جو اس میں سے بھوسی نکلتی وہ روٹی پکا کے ان کو دیتا۔ تو نوکر کو غصہ آ گیا کہ مالک تو آٹا چھان کے روٹی کھاتا ہے اور جو بھوسا نکلتا ہے چھاننے کے اوپر سے وہ ہم کو روٹی پکا کے کھلاتا، لہذا یہاں مجھے نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے مالک سے کہتا مجھے بیچ دو، اس کو مالک نے بیچ دیا۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ ایسا مالک نکلا کہ وہ خود بھوسی کا روٹی کھاتا تھا، چھاننے کے بعد میدا بیچ دیتا تھا، بھوسی کی روٹی کھاتا تھا، اور ان کو بتا تم کھائے بغیر رہو۔ اس نے کہا تو بڑی مصیبت ہو گئی، کب تک رہیں گے کھائے بغیر؟ مالک سے کہا تھا مجھے بیچ دو، بیچ دیا۔ اب ایک ایسے مقام پر گئے، وہ مالک ایسا تھا کہ نہ خود کھاتا تھا نہ کھانے دیتا تھا، بولتا تھا کہ اب میں پڑھتا ہوں، مطالعے کا وقت ہے اور تم یہاں بیٹھو۔ اس کے سر پہ چراغ رکھ دیتا، کہا تم چراغ کی دیوٹ بن کے بیٹھو، اب میں کتاب پڑھتا ہوں، ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اور سکون سے بیٹھا، ہلا تو چراغ سر پہ گرتا، ہل نہیں سکتا۔ مالک پڑھ رہا ہے، نہ کھاتا نہ کھلاتا، نہ کھانے کا وقت آتا۔ کچھ دن کے بعد اتفاق سے مالک کو کہیں جانا ہوا تو تھوڑا فری ہوا، پرانا آدمی دوست ملا، آشنا ملا، کہا میاں کہاں ہو؟ کہا اس گھر میں ہوں۔ کہا تو بڑا وکیل ہے، تم یہاں کیسے رہ گئے؟ کہا میں نے دیکھا کہ ہر اسٹیپ خطرے کا بڑھتا چلا جا رہا میرا، پہلے روٹی تو کم سے کم تھی، بھوسی ہی کی صحیح، دوسرے کے پاس گئے تو کھانا ہی نہیں ہے، اب مجھے خطرہ یہ ہے اگر اس سے کہہ دوں بیچنے کے لیے تو ایسا کوئی خرید لے گا کہ اس کے پاس چراغ ہی نہیں ہوگا، کہے گا آنکھ کھولو بتی رکھوں اور تیل ڈالوں اس میں، تو یہ خطرہ میرے سامنے آ گیا، اس واسطے یہیں رک گیا۔ تو قناعت اس کو آئی مگر بہت دیر سے آئی۔ کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں اللہ کی، کیا خواہشیں باقی رہ گئی ہیں؟ اب اس دنیا میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس میں سے کیا نہیں ملا؟ سب چیز ملنے کے بعد بھی ابھی آرزو ختم نہیں ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آرزو پوری یہاں ہو، مگر یہ ناممکن ہے، خواہشیں نہیں پوری ہو سکتی، ہمیں قناعت کرنا پڑے گا۔ اور یہ قناعت کے نہ ہونے سے اتنی دھاپوش ہے کہ کائنات پریشان ہے۔ ایک کماتا تھا، پورے گھر کھاتے تھے، آج پورا گھر کماتا ہے، کوئی بھی نہیں کھا رہا ہے، سب پریشان ہے، قناعت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کی ہر نعمت اس وقت بندوں کو دستیاب ہے، پھر بھی اس میں سے غریبوں کو دیتے ہوئے دل نہیں پورا ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ تو 2.5% غریبوں کا حق ہے، اس کو روکنے سے ہمارے دل میں ذرا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ غریبوں کو روٹیاں میسر نہیں ہیں، غریبوں کو دوائیں میسر نہیں ہیں، غریبوں کو کتاب میسر نہیں ہے، غریبوں کو کوئی سہولت میسر نہیں، یہاں پر خواہشیں نہیں پوری ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی پیاری ہے، آپ نے ایک قبرستان میں جنازہ جب ساتھ گیا تو تھوڑی دیر کا جو موقع مل جاتا نا دفن سے ذرا پہلے کا، حضور بیٹھ گئے، ایک لکڑی لیا، چارپائی بنایا، چارپائی کے بیچ میں ایک لمبی لکیر کھینچ دیا جو چارپائی سے باہر چلی گئی، فرمایا کہ یہ جو چارپائی کی حد ہے یہ انسان کی حیات ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا، یہ وہ اللہ نے لکھ دیا ماں کے پیٹ میں، یہ چارپائی اس کی حدود ہیں، حیات ہیں، اور جو لمبی لکیر نکلی ہے اس کے باہر یہ اس کی خواہش ہے، مرنے کے دن تک خواہش ختم نہیں ہوگی، یہ نبی نے واضح کر دیا۔ کوئی چاہے کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے گی تو یہ نبی کی بات غلط ہو جائے گی، مگر ہو نہیں سکتا، خواہش ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی کو عربی شاعر کہتا ہے وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ عَمَلُ،
لا ينتهي العين حتى ينتهي الاثر، جتنا انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، والمرء ما عاش، عاش مان گزارتا زندگی، ممدود له عمل، تو اس کی جو عمل ہے یعنی اس کی خواہش، الف سے عمل عین سے نہیں، آرزو جوان ہوتی ہے، اور اس کی خواہشیں کب ختم ہوں گی؟ جب اس پر مٹی ڈالی جائے گی، تب تک خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ آدمی بوڑھا، خواہشیں جوان۔ میں اکثر پوچھتا ہوں بتاؤ بوڑھے میں کون سی چیز جوان ہے؟ کسی بوڑھے میں کون سی چیز جوان ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں زبان، میں کہتا ہوں نہیں، زبان نہیں، خواہش اس کی زبان تو ہے مضبوط، کہتے ہیں بچپن میں پڈلی میں، جوانی میں کمر میں، بڑھاپے میں زبان میں طاقت بڑھ جاتی ہے، لیکن جوان کیا چیز ہے؟ تو اس کی آرزو، ہر بوڑھے کی آرزو جوان ہے، وہ بوڑھا نہیں ہو سکتا آرزو کے حساب سے۔ یہ نبی کی پیشن گوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ کا دیا ہے اس سے قناعت کریں، زیادہ کی حرص نہ کریں، اور اسی میں خوش رہیں۔ جب پانی پئیں تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے حیات کے لیے۔ ہوائیں اللہ کی نعمت، غذائیں اللہ کی نعمت، جیسا بھی اللہ نے رکھا ہے بندے کو ہر حال میں خوش ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اگر خوش نہیں ہے یہ تو گویا بندہ شاکر نہیں بن سکتا ہے۔ شاکر ہونے کو یہ ضروری ہے۔ یہاں رکوع مکمل ہو گیا ہے، آگے نیا رکوع آ رہا ہے کہ یہودیوں نے اور نصارہ نے اور صابئین نے، ان تمام نے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخالفت کی اور کیسا کیسا ان پر عذاب آیا، یہ اگلے رکوع میں بحث آ رہی ہے۔ یہ دو ہی آیتوں کا رکوع ہے، اور اس میں جو بحث آئی ہے یہ در حقیقت اشارہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہونے کے باوجود بندہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور مزید کی فکر میں رہتا ہے۔ حالانکہ وعدہ یہ ہے تمہیں مانگنا نہیں پڑے گا، اگر تم دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرو تو ہم خود بخود بڑھائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہم خود بڑھائیں گے۔ اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے منعم یاد آئے، نعمت کو منعم کی مرضی میں استعمال کرے، نعمت کو نعمت دینے والے کے خلاف استعمال نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، بندہ شکر ہے۔ اگر شاکر بن گیا تو خود بخود نعمتیں اللہ کی بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلا رکوع آئندہ رکھیں گے، دعا کر لیجیے۔